الحمد لأهله والصلاة والسلام لأهلها اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہمارے معاشرے میں ویسے تو ہمارے تمام کاموں کے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، تمام اعمال میں کوتاہیاں ہیں، ان میں سے بالخصوص ہماری نماز کے اندر جو تمام اعمال میں سے اہم ترین عمل ہے، جس کی اہمیت کے متعلق قرآن و احادیث میں بے شمار آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دلیل ہیں، ان میں ایک سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں انہوں نے ایک خط اپنے تمام گورنروں کو لکھا، اور اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحریر فرمایا کہ تمہارے تمام اعمال میں، تمہارے تمام فرائض میں، ذمہ داریوں میں سب سے اہم ترین فرض اور ذمہ داری نماز ہے۔ جس نے نماز کا پورا حق ادا کیا، میں اس سے توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنے بقیہ فرائض اور ذمہ داریاں بھی احسن انداز میں ادا کرے گا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو اس سے بقیہ ذمہ داریوں اور فرائض کے اندر بھی کوتاہی ہو جائے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے چوری کر لے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز میں سے چوری کیسے کرے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کا رکوع سجدہ صحیح معنوں میں ادا نہ کرنا، یہ نماز کی چوری ہے۔ تو نماز کے اندر عام طور پر 4 چیزوں میں کوتاہی ہوتی ہے: رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ۔ رکوع سجدہ تو ویسے اکثر دوستوں کو معلوم ہوتا ہے کہ رکوع کس کو کہتے ہیں، سجدہ کس کو کہتے ہیں۔ قومہ کہتے ہیں رکوع سے کھڑا ہونے کو، رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں، اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو یہ 4 جگہیں ہیں نماز کے اندر جن جگہوں میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ رکوع سجدہ میں تو پھر بھی جو فرض حد ہے وہ تو چلو ادا ہو جاتی ہے، لیکن قومہ اور جلسہ کے اندر ہم سے زیادہ کوتاہی ہوتی ہے۔ رکوع کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی رکوع میں اس طرح جھکے کہ اس کی کمر سیدھی ہو جائے، سر اور کمر انسان کی برابر ہو، اور سجدے کے اندر پیشانی اور ناک کا زمین کے اوپر لگنا یہ ضروری ہے۔ رکوع بھی اطمینان سے کریں، سجدہ بھی اطمینان سے کریں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ عجلت کے اندر، جلد بازی کے اندر، کسی کو کام کی جلدی ہے، کسی کو ملازمت کی جلدی ہے، گھر کے اندر ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کو امور خانہ داری کی ادا کرنے کی جلدی ہوتی ہے، تو وہ رکوع میں ایسے صحیح طریقے سے جھکتی نہیں، فوراً کھڑے ہو جاتی ہیں، اور ایک سجدہ بھی صحیح طریقے سے سر، پیشانی اور ناک زمین پر لگتی نہیں، فوراً اٹھ کے دوسرے سجدے میں۔ تو یہ ہماری نماز کے اندر کوتاہیاں ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جس سے نماز کے اندر فساد ہو جاتا ہے، پڑھنا نہ پڑھنا پھر برابر ہے۔ تو رکوع کے اندر یہ ہے کہ اس طریقے سے جھکیں کہ کمر سیدھی ہو، سر اور کمر برابر ہوں، اور قومہ کے اندر یہ ہے کہ رکوع سے اٹھ کر سیدھے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں کہ جسم کا ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ اور سجدے کے اندر یہ ہے کہ سجدے میں جائیں اطمینان سے جائیں، اطمینان سے تسبیحات پڑھیں، اور پھر اطمینان کے ساتھ اٹھ کے بیٹھیں، اطمینان کے ساتھ اس طریقے سے بیٹھیں کہ پورا جسم آپ کا سیدھے طریقے سے بیٹھ جائیں آپ، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ تو قومے اور جلسے کے اندر جو عجلت ہوتی ہے نا، کہ قومہ رکوع سے کھڑے سیدھے طریقے سے نہیں ہوئے کہ فوراً سجدے کے اندر چلے گئے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک سجدے سے اٹھے، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ سجدہ کیا، ابھی سر صرف اٹھایا ہی تھا کہ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوے کی طرح دوسری ٹھونک مار دی، یعنی ایک سجدے سے اٹھے، ابھی سیدھے بیٹھے نہیں، دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سا مشاہدہ ہے ہمارا۔ تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ایک آدمی اعرابی باہر سے آیا، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی اور جلدی جلدی نماز پڑھی، جس طرح ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو پڑھتے ہوئے، دکانداروں کو، ملازمین کو، گھر کے اندر گھریلو خواتین کو، جلدی عجلت کے اندر ایسے نماز پڑھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نماز پڑھ کے آیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑا ہو دوبارہ جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر کھڑے ہوئے، سمجھے نہیں، پھر جا کر دوبارہ اسی طرح جلدی جلدی نماز پڑھی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. پھر نماز پڑھ کے وہ آئے تیسری بار اسی طرح جلدی سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی. پھر جب تیسری بار وہ جلدی میں نماز پڑھ کے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ کلمہ ارشاد فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز سمجھا دیں، سکھا دیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی جب تکبیر تحریمہ کہو، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو، سکون کے ساتھ کھڑے ہو، ہاں ثنا پڑھو، فاتحہ پڑھو، اس کے ساتھ قرات پڑھو، اور پھر قرات جب مکمل ہو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اور رکوع میں کمر اور سر برابر ہوں، کمر سیدھی ہو جائے. پھر رکوع کی تسبیحات سے فارغ ہو کر اطمینان کے ساتھ قوما کرو، قوما میں کھڑے ہو جاؤ بالکل اطمینان کے ساتھ. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں سے سجدے میں جاؤ. مکمل طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو سمجھایا. تو جلد بازی میں پڑھی ہوئی نماز کے متعلق آپ علیہ السلام کا بھی فرمان ہے فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. تو پھر ہم اپنی نمازوں کی فکر کریں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایسی نمازوں کا جو حشر ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی نمازیں پرانے کپڑے میں سے لپیٹ کر اللہ تبارک و تعالی نمازی کے منہ پر مار دیتے ہیں کہ تیری اس نماز کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے نماز تو ویسے ہی پڑھنی ہے، اس لیے اطمینان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرو کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہارے سامنے، تم اللہ کی زیارت کر رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر نماز میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی نا کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کی زیارت کر رہا ہوں، یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم اتنا تو اپنے دل و دماغ میں رکھ لیا کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب ان دونوں کیفیات میں سے کوئی کیفیت پیدا ہو جائے گی تو پھر نماز کے اندر خشوع خضوع آ جائے گا. جب نماز کے اندر خشوع خضوع آئے گا وہ اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے کو پہنچے گی. جب وہ قبولیت کے درجے کو پہنچے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بہت سے انعامات عطا فرمائیں گے. انشاءاللہ ان انعامات کے متعلق پھر اگلے درس میں ذکر ہوگا. اگر ہماری یہ ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ دوستوں کو بر وقت مل سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.